جی ہاں دوستو، آج کی کہانی ہے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ایک آدمی ابراہیم ابن ادہم کے پاس آیا، نوجوان تھا۔ کہتا ہے حضرت، گناہ کا مرتکب ہوں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، چھڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دے دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا حضرت، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میں عذاب اور سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 6 چیزیں بتاتا ہوں، ان 6 طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اپنا لے، تو گناہ بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی تجھے نہیں ہوگا۔ کہا کہ حضرت فرما دیجئے۔ حضرت فرمانے لگے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے، نظروں سے اوجھل ہو کر کر لیا کر، اللہ رب العزت کی نظروں سے دور ہو کر کر لیا کر۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی دوسرا طریقہ بتا دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں تو پھر دوسرا طریقہ سن، یہ کہ تو رزق کھانا چھوڑ دے، اللہ سے کہہ دینا کہ تمہارا نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں تو پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ نہیں، کوئی تیسرا طریقہ بتائیے۔ حضرت فرماتے ہیں تو پھر تیسرا طریقہ سن، وہ یہ کہ زمین اور آسمان اللہ رب العزت کی سلطنت میں ہے، اللہ رب العزت زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا تو ایسا کر کہ اس سے باہر نکل کر نافرمانی کر۔ وہ کہنے لگا حضرت، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی مشکل ہے، کوئی چوتھا طریقہ بتا دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا، ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے، تیری روح قبضہ کرنے کے لیے فرشتے آئیں، تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو۔ وہ کہہ رہا ہے حضرت، وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ حضرت، وہاں تو انتظار کی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی دوسرا طریقہ بتائیے۔ حضرت فرماتے ہیں چل ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، یہ 5واں طریقہ ہے کہ جب قبر میں تجھ کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر فرشتے جو سوال کرنے کے لیے تجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں، تو کہہ دینا نو ایڈمیشن ود آؤٹ پرمیشن، جیسے کہ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تو بھی کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں اندر آئے؟ وہ کہنے لگا حضرت، میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ بھی ناممکن ہے، کوئی اور طریقہ بتائیے۔ حضرت فرماتے ہیں چل ایک اور طریقہ اور تدبیر بتاتا ہوں، یہ آخری طریقہ ہے۔ فرمانے لگے جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگا حضرت، میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت، آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ جی ہاں دوستو، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو لائک کریں، اپنے فرینڈ سے شیئر کریں، چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کریں اور اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔